السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہے تو جنت میں جائے گا، ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، شرک ہے یا نفاق ہے، پھر آدمی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ایک آدمی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس کے اعمال لکھے گئے ہیں، پہلے سے لکھ دیے گئے گناہ، اس کے مقدر میں ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے مقدر میں پہلے سے گناہ لکھا ہوا ہے تو وہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو اب اس کی سزا میں جنت میں تو جائے گا وہ، لیکن جہنم سے ہو کر جائے گا، وہ سیدھا جنت میں نہیں جا رہا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بہرحال تو پھر ہمیں جہنم میں تو ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ تو اس کا جواب میں آپ کو اس حدیث سے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے 4850، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت جب قیامت کا دن ہوگا اور جب لوگ جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی اور ڈالو اور ڈالو، تو جب اس میں جتنے لوگوں کو ڈلنا ہوگا وہ ڈل چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پیر رکھ دے گا۔ پیر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی اس کو ایک طرح سے کچل دے گا یا اس کو روک دے گا تو وہ سمٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، بس 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 اور نہیں۔ تو اگر اس میں ایک آدمی بھی نہیں ہوگا اور اللہ اس پر اپنا پیر رکھ دے یا اس کو حکم دے دے یا اس کو کچل دے تو وہ تب بھی بند ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ اس میں لوگوں کو جانا ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسرا پھر جنت کے بارے میں ہے کہ جنت میں اتنی جگہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، ان سب کو بسایا جائے تب بھی جگہ اس میں بچے گی، اور پھر اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے، اور وہ خالی جگہ بھی مطلب وہ جگہ ہے جنت میں سب سے ادنا درجے کے ایمان والے کو جو جگہ ملے گی، دنیا جتنی دنیا ہے اسے 10 گنا چوڑا اتنی دنیا جو ہے، اتنی جنت اسے ملے گی۔ تو اتنی بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے کہ اس میں انسان سارے آ جائیں تب بھی وہ خالی رہے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا انسانوں کی شکل میں یا جس کی بھی شکل میں پیدا کرے گا، ان کو وہاں بسائے گا تاکہ اس کو پورا کیا جا سکے۔ خالی چھوڑنا کوئی تک نہیں بنتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پوری تیاری ہے کہ سب کو جنت میں لے کر جانا ہے، اور جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تیاری نہیں کہ جہنم میں کسی کو بھیجنا ہے، اس کو تو اگر نہیں بھی کوئی ہوگا تب بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی جنت میں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، تو اس کی اپنی غلطی ہے، پہلی بات۔ اچھا، اب آتے ہیں اسی بات پر کہ اگر گناہ لکھ دیے گئے ہیں تو پھر ہمیں جہنم میں ایک بار تو جانا ہی پڑ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بھی بخاری سے میں پیش کر رہا ہوں، 7501۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ آدمی نیک عمل برے عمل کا ارادہ کرتا ہے، برا عمل کرتا نہیں ہے تو کوئی گناہ فرشتہ نہیں لکھتا۔ نیک عمل کا خالی ارادہ کرتا ہے تو اس کا نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے نیک عمل کا ارادہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ نیکی کے ارادے ضرور کرے، نیکی ہو پائے یا نہ ہو پائے وہ الگ بات ہے، لیکن ارادے بڑے بڑے رکھے کہ میں یہ کر سکوں، مجھے اگر اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے تو میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں، میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا۔ اگر نیکی کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا سے 70 گنا تک اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف بدی ہے، ارادہ کیا، اگر بدی کرتا ہے تو اتنی ایک ہی لکھی جائے گی۔ دوسری طرف نیکی ہے اور ارادہ کرنے پر کچھ لکھا نہیں جا رہا، دوسری طرف نیکی ہے خالی ارادہ کرنے پر نیکی لکھی جا رہی ہے، اور کر لی نیکی پھر تو 10 گنا سے 70 گنا تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر آدمی جنت میں نہیں جاتا اور جہنم میں جاتا ہے تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے آپ کو جنت میں بھیجنے کے، آپ خود ہی اڑے بیٹھے ہو کہ مجھے تو جہنم ہی جانا ہے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ پھر کہو گے کہ نہیں، اور جو گناہ جو ہے لکھ دیے گئے ہیں یا جو قسمت میں میری گناہ لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ وہ قسمت میں گناہ لکھا ہے تو آپ نے کر دیا، لیکن پھر ایک اور حدیث میں جامع ترمذی کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جامع ترمذی 3540، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بالکل صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے گناہ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، ایک حدیث اور بھی ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے برا عمل آپ سے ہو گیا، گناہ آپ سے ہو گیا، لیکن یہاں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جامع ترمذی کی کہ میرا بندہ اگر گناہ کے پہاڑ لے کر آ جائے، اتنے گناہ لے آئے کہ وہ مجھ پر یقین اس کا ہو اور مجھے پکارے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ بادلوں تک جا لگیں
اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں ان کو بھی معاف کر دوں گا. تو گناہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ گناہ آپ کے مقدر میں تھے، آپ نے کر لیے، لیکن توبہ کرنے سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. وہ توبہ کر کے آپ نے گناہ صاف کر لیے، اور جو اپنی نیکیاں تھیں وہ تو ساتھ جا ہی رہی ہیں، وہ تو ساتھ ہیں. اور ایک چیز اور تھوڑی سی یہاں سمجھنے کی ہے، کسی آدمی کو اللہ جنت میں بھیج دے، بہرحال ایمان کے ساتھ ہی بھیجے گا، لیکن کسی کو اعلیٰ مقام پر بھیج دے، تو کسی کو اعلیٰ مقام پر بھیج دے وہ اس کے لائق نہ ہو تو بھی، تو اس میں کسی کا نقصان کسی کا نہیں ہے، فائدہ ہی ہو رہا ہے کسی کا. آپ کو کیا دقت ہے؟ ہاں، کسی کو جہنم میں نہیں بھیج رہا. اور اگر کسی سے گناہ ہو بھی گئے تو توبہ تو وہ کر ہی سکتا ہے، ندامت تو آدمی کے اندر آتی ہے تو توبہ تو کر سکتا ہے، توبہ کر کے تو آدمی جنت میں جا ہی سکتا ہے. تو بہرحال توبہ تو آدمی کر کے آدمی اپنے گناہ کو صاف کر کے سیدھا جنت میں جا سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا، ایک حدیث اور بھی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، جامع ترمذی کی ہی یہ حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 3559. ہاں جی، اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، وہ یعنی پرسسٹنٹلی، یہ نہیں کہ ہم چاہے دن میں وہ 70 بار بھی گناہ کرے، تو یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے اس کو مان کے چلیں کہ بڑا کٹر گناہ گار ہے. توبہ کرتے جا رہا ہے، گناہ بھی کرتے جا رہا ہے، ساتھ میں توبہ بھی کرتے جا رہا ہے، معافی بھی مانگتے جا رہا ہے، ایمان سلامت ہے، توبہ کیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ گناہ میرے سے ہو گیا، میں بڑا گرا ہوا آدمی ہوں، میں گناہ کرتے جا رہا ہوں، مجھے معاف فرما. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو امید ہے کہ معاف بھی کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو امید ہے اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. تیسرا سوال جو آئے گا کہ اگر آدمی کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ ملے اور گناہوں کے ساتھ چلا جائے اور پھر جہنم میں اس کو جانا بھی پڑے تو پھر کیا صورت ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے. فی امان اللہ.